کہ آج کا ٹاپک از مور اباؤٹ کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یا ہم نے اپنے خاندانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اینڈ ایز اپوز ٹو ری پیرنٹنگ یور سیلف، اپنے آپ کو دوبارہ سے سمجھنا کہ ہم جس طریقے سے بڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے کچھ لفظوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، ری پیرنٹنگ کے اندر there are some things that we have to add as a cornerstone کہ ہم یہ اپنے ساتھ یہ ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں. تو ری پیرنٹنگ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہیلنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ جی جو حصہ ہمیں لگتا ہے اپنے حساب سے کہ اس حصے کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، واپس پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہیلنگ. پھر ہے نرچرنگ، خالی ٹھیک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کے اندر وہ ایفرٹ جائے گی، کتنا وقت ہم دیتے ہیں اسے ٹو نرچر اٹ، ٹو ٹرن اٹ انٹو سم تھنگ وچ از وائبل اینڈ امپورٹنٹ. اور پھر آخر میں گائیڈنگ. ہمارے یہ پہلے 2 حصے ٹھیک ہوں گے تو ہم کسی کو اور فردر آن اپنے آپ کو ان دا فیوچر گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور ہمارے 3 حصے ہیں جن کو ہم نے لے کے چلنا ہے. ایک ہمارا ایموشنل حصہ، ایک ہمارا اسپرچل حصہ، اور ایک ہمارا مینٹل حصہ. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کسی بھی چیز کے اندر، چاہے وہ ایموشنل ہے یا اسپرچل ہے، کسی چیز کو کی اگر ہمیں ہٹ پڑتی ہے نا، تو سب سے پہلے چیز ہماری تباہ ہوتی ہے، وہ ہمارا مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے، ہمارا مینٹل سکون ہوتا ہے. ایموشنل حصہ اور اسپرچل حصہ، یہ دونوں وہ حصے ہیں جو کہ آپ کسی سے بات کر کے، کسی کو اپنی بات سمجھا کے، کسی کی بات سمجھ کے، اچھے ماحول میں آ کے، اچھے استادوں کے ساتھ اچھی تعلیم لے کے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے ایسے ہی دیکھنا ہے جیسے آپ کو فلو فیور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کوئی ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے، وہ چوٹ ہے، اور اس چوٹ کو صرف اچھی باتیں کر کے اور دلاسا دے کے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس چوٹ کی صحیح مرہم ہے، اس کی صحیح پٹی ہے، وہ ہونا ضروری ہے. اور وہ چوٹ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے باقی 2 حصے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور جب ہم ایسے ماحولوں میں بڑے ہوتے ہیں نا جہاں پہ وہ چوٹ ہمیں دی ہی ہماری دین میں دی ہوتی ہے ہمیں، تو اس چوٹ سے باہر آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، اگین اٹس این اوپینین، آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے؟ میرا یہ ماننا ہے بہت زیادہ اسٹرانگلی کہ اگر آپ سب کانٹیننٹ کے کے مسلمان ہیں نا، سب کانٹیننٹ کے، انڈیا، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، آپ کے لیے، آپ چاہے اپنے 20s میں ہیں، 30s میں ہیں، 40s میں ہیں، 50s میں ہیں، آپ کے لیے اپنا دین دوبارہ سیکھنا بہت لازم ہے. آپ کے لیے اسلام دوبارہ فرام اسکریچ سیکھنا بہت لازم. آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پہ جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا سم واٹ یو اگری کہ your Islam needs revisiting? How many of you feel that way? A show of hands is fine. I agree is fine. Yes, no, anything. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی اب اس سوال کا دوسرا حصہ ہے. وہ حصہ یہ کہ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے somebody is unknown. آپ میں اوکے، آئی ہوپ آئی ایم آڈیبل ناؤ. اوکے، اب آپ میں سے کتنوں کو یہ لگتا ہے کہ دین کی تعلیم خود نہیں لی جا سکتی؟ یہ اکیلے انسان کا کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں کوئی استاد ہی چاہیے، ہمیں کوئی عالم ہی چاہیے، ہمیں کوئی حلقے میں ہی جانا ہے. دین کی تعلیم خود نہیں لی جا سکتی. آپ میں سے کتنوں کو یہ اپنے لیے محسوس ہوتا ہے؟
Again, show of hands is fine. Yes, no is fine. Anything is fine. I just need to know. या आप में से कितनों को ये लगता है कि इस्लाम एक ऐसी चीज है जो कि अकेले नहीं सीख सकते, उसके लिए कोई चाहिए ही चाहिए अपने साथ? ठीक है, ओके, सो अ फ्यू थिंक के हाँ, अकेले नहीं सीखा जा सकता, कोई ना कोई इसके लिए चाहिए। बिल्कुल ठीक है, टीचर जरूरी है, बिल्कुल सही है। मेरा को भी ये लगता है, बहुत से लोगों को ये लगता है, और ये कोई आइसोलेटेड बिलीफ नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों का डीप रूटेड बिलीफ है कि इस्लाम अकेले नहीं सीखा जा सकता। सॉरी, अच्छा, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट एज लॉन्ग एज आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी। अब अगर ओके, उम्मे अमार को भी लगता है नीड कंपनी एंड मेंटर। अब पहला बिलीफ हमारा ये, ठीक है, पहले इस बिलीफ को हम थोड़ा सा शैटर करेंगे, दीनी हिसाब से भी, सोसाइटल हिसाब से भी, और फिर पर्सनल हिसाब से भी, ठीक है। पहली बात तो ये, क्या क्या दीन में हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी है कि इस्लाम अकेले नहीं सीखा जा सकता? क्या कुछ भी ऐसा है कि हमें कहीं दीन में ये कहा गया हो कि इस्लाम तो इकट्ठे सीखा जाएगा, कोई सिखाने वाला होना लाजमी है, कुरान अकेले नहीं पढ़ सकते, कुरान अकेले नहीं समझ सकते, ये कहीं पे इस्लाम में है इस बात का? ठीक है, तो दीन ने तो हमें नहीं रोका, ठीक है जी। और दीन ने हमें ये भी एनकरेज किया है कि आप हर स्टॉप पे, हर लम्हे पे, हर हिस्से के ऊपर सवाल पूछें। आप क्यों पूछें कि ये क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका क्या फायदा है, ये मैं क्यों करूं, इससे किसी और को क्या होगा, इससे मुझे क्या। ये इस्लाम में बार बार कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं जो कि कुरान में भी हैं कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट, तफक्कुर, तदब्बर, ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर तो किसी मेंटोर के साथ, किसी एंकर के अलावा, किसी उस्ताद के अलावा कुछ सीखने की अगर इजाजत ना हो, तो फिर इस्लाम में तो सवाल पूछने की भी इजाजत ना हो ना, फिर तो हमें ये भी अलाउड ना हो, फिर हो कि बस कोई सवाल नहीं, फिर तो ये बिल्कुल वो सिस्टम हो गया जिस तरह और रिलीजन्स में होता है कि आपका एक हेड है, ठीक है, और वही हेड डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपने हर काम के लिए उस हेड के पास जाना है? नो, इस्लाम इज वेरी मच, क्या कहेंगे, टेलर्ड to the individual who is following Islam. And that is the beauty of the religion. That is the beauty of what we are given. वो कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे आपको आउटसाइड हेल्प की जरूरत हो? वो दो तीन एग्जाम्पल्स ही हैं। एक उनमें से एग्जाम्पल है कि अगर कोई फिकी मसला है, ठीक है, कोई फिक का मसला है, आपके जायदाद का इशू है, आपकी शादी का इशू है, तलाक का इशू है, कोई इस तरह का इशू है जहां पे ये सब आपको फिक का मसला नहीं पता कि एग्जैक्टली रूलिंग क्या है इसकी, ये स्प्लिट किस तरह होगा, ये डिवाइड किस तरह होगा, इसके स्टेप्स क्या हैं, वहां पे आप जरूर जो उस एरिया का एक्सपर्ट है, ओवरऑल फिकी एक्सपर्ट नहीं, जो कि उस एरिया का एक्सपर्ट है, आप उसके पास जाएंगे, वो आपका मसला हल कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो इट मेक सेंस। यदि अभी आपने कुरान पढ़ना सीखा है, आपको उसके रूल्स नहीं आते, आपको लैंग्वेज का जो है अदब नहीं आता, वहां पे आपके पास एक उस्ताद हो, बस, इससे आगे नहीं। इससे आगे आपके दिल में 10 मसाइल हैं, आपके दिल में 10 चीजें हैं जहां पे अपने लिए फैसला आपने लेना है, जहां पे अपने जो कुछ भी आपने सीखना है, चाहे वो, अब वो क्या क्या सीख सकते हैं हम जरा उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है।
مجھے پلیز ایک دفعہ کنفرم اگر کوئی کر دے کہ از مائی ویڈیو اسٹک، کین یو سی می، از اٹ بلیک، ایم آئی سپوز ٹو join, I'll just do that. Okay, unfortunately میرے end پہ it is stuck, so I cannot really, it's black. Okay. Now, is it any better now? اب کچھ بہتر ہے تاکہ میں ریزیوم کروں. All right, زبردست. Thank you so much. Okay. اب جی آ جاتے ہیں اگلے سوال پہ. ٹھیک ہے، اور یہ سوال آئی تھنک میرے لیے تو خیر بہت سینسیٹیو سوال ہے، بیکاز اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں نا وہ میں دیکھتی ہوں ہر جگہ، اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتی ہوں، اپنی دوستوں میں دیکھتی ہوں، اپنے کولیگس میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی، پہلی چیز تو یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ری پیرنٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے پہلے کون سے اینکرز کو، اپنے کون سے مسائلوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کو فکس ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ اگر آپ لوگوں کے پاس اس ٹائم کوئی پیپر پینسل ہو، کوئی نوٹ ٹیکنگ فیسلٹی ہو جہاں پہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنے لیے ایکٹیو ورک کر سکیں، وہ یہ کہ بڑے ہوتے ہوئے آپ کو اللہ کے بارے میں کیا میسیجنگ دی گئی. یہ آپ لوگوں کو شاید فیل ہوتا ہو، ہمیں فیل ہوتا ہو کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں. نہیں، چھوٹی عمر میں اللہ کے ساتھ جو ایسوسیشن بنا دی گئی ہے نا آپ کی، آپ کو نہیں پتا وہ آپ آج کے دن بھی لے کر چل رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ اس ایسوسیشن سے باہر نہیں آئے ہیں. وہ ایسوسیشن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں پھنس گئی ہے، اور وہ ایسوسیشن ہم آگے اپنی اولاد کو بھی دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی دیں گے، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی دیں گے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی جو کہ ہم سے روز کے حساب سے ہوتی ہے، ہم اسی ازمپشن کو یا اسی میسیجنگ کو بار بار اپنے ذہن میں ریپورٹر کریں گے. اب یہ تو عام ہے ہمارے گھروں میں، جہاں پہ ہم اللہ کو بیڈ کاپ بنا دیتے ہیں ایوری تھنگ. یہ نہیں ہوگا اللہ ناراض ہوں گے، کھانا نہیں کھاؤ گی اللہ ناراض ہوں گے، اسکول نہیں کھاؤ گی اللہ ناراض ہوں گے. ہر چیز میں اللہ صرف ناراض ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ انہیں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اسے ابھی گناہ نہیں پتا، اسے ابھی ثواب نہیں پتا، اسے اچھا برا نہیں پتا، اسے کسی چیز کی تمیز نہیں ہے. آپ کانسٹنٹلی ہم اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہر چیز میں اللہ کو سامنے لے آتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو جی اللہ اپسیٹ ہوں گے آپ سے. اب اس کے اندر اب آپ دیکھیں آپ کتنے خوفناک قسم کی ہم کنفیوژن میں ہیں اور آگے پھیلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فرض کریں ہم اللہ کی ناراضگی کو آئسولیٹ کریں. اللہ کی ناراضگی پرفیکٹ ہے، اللہ کی ناراضگی میں امپرفیکشن نہیں ہے. اللہ جس چیز پہ ناراض ہے، جو اللہ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنے لیے، فار ایگزامپل شرک، ٹھیک ہے، ادھر کوئی انریزنبل بیہیویئر نہیں ہمارے سامنے آ رہا. اگر ہم ناراضگی کی بات کر رہے ہیں تو جہاں جہاں اللہ کی ناراضگی ہمارے سامنے آتی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی فلا، کوئی ایموشن، کوئی ایگو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. اٹ از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے، کیا چھوٹے بچے کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. اسے کون نظر آ رہا ہے؟ اسے آپ دکھ رہے ہیں، آپ کے شوہر دکھ رہے ہیں، یا آپ کی بیوی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ دکھ رہے ہیں، گھر کے اور بڑے لوگ دکھ رہے ہیں. آپ کانسٹنٹلی کچھ لفظ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے، ناراض، غصہ، اینگر، اپسیٹ. اسے اب اللہ تو دکھ نہیں رہے، اس کے سامنے یہ لفظ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور ان لفظوں کے کچھ ایکشنز اسے آپ میں دکھ رہے. کہ تھا ابھی امی بڑے بھائی کے ساتھ تو ناراض تھی فار دا سیم ایکشن، میرے ساتھ نہیں. یا ابھی مجھے تو ٹیچر نے اسی حرکت کے لیے کلاس سے باہر نکال دیا، اس کو نہیں نکالا، یہ کیوں؟ اب اس کے لیے ناراضگی ایک ایموشنل، ایک انسٹیبل ایموشن بن گیا ہے کہ کبھی کچھ لوگ کس چیزوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے.
تو اور اس کے اندر اس کی وجہ سے ایک غصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب کانسٹنٹلی آپ یہ لفظ آپ کو پتا بھی نہیں ہے مگر آپ کے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا یہ اس کے اندر آ رہا ہے. کیونکہ کبھی آپ کے گناہ آپ کو ایسے فیل ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اور بھی تو کر رہے ہیں, میں نے کیا تو میری پکڑ ہو گئی, اس نے کیا تو اس کو, اس کے پاس تو یہ بھی ہے, اس کے پاس تو یہ بھی ہے, اس کو تو یہ بھی مل رہا ہے. اتنی نیگیٹو ایسوسیشن ہے, اتنی نیگیٹو ایسوسیشن اللہ کے ساتھ جو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتی, جو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتی. اور جب ہمارے ساتھ کسی چیز میں اچھا ہو جائے تو گڈ, مگر جب ہمارے ساتھ کوئی چیز بری ہو جائے, our childhood messaging of what Allah is to us, it acts out. یوں کر کے ہم مارتا ہے. اب آپ اسے کس حد تک ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, یا آپ کا اپنا ایفرٹ ہے, یا آپ کی اپنی سیلف ریفلیکشن ہے, یا آپ کی اپنے ساتھ ایک سچائی ہے جو کہ آپ اس سچائی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, یہ چیز, یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنے لیے اگر بریک نہیں کی تو آپ یہ آگے کسی کے لیے بریک نہیں کر سکتے. آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں بریک کر سکتے, آپ آگے ان کی اولادوں کے لیے بریک نہیں کر سکتے, آپ اپنے شوہر کے لیے بریک نہیں کر سکتے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف ری-پیرنٹنگ یور سیلف. At the base of it, at first, our relationship with Allah has to improve. Our definitions آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی آپ نہیں کر سکتے, چاہے آج, کل, پرسوں, صبح, رات, شام, آپ کو آدھا گھنٹہ بھی فری ملتا ہے نا اپنے لیے, آپ بیٹھ کر لکھیں کہ بچپن سے میں اللہ کے ساتھ کون کون سے لفظ ایسوسیٹڈ سن رہی ہوں, اور مجھے وہ کون کون سے لفظ ہیں جو اپنے لیے توڑنے. پھر اب یہ بیس کیوں ہے, یہ بیس اس لیے کیونکہ اب اس کے بعد جو شاخیں کھلیں گی نا, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, وہ ہر چیز گوز بیک ٹو دس ڈیفینیشن, ایوری تھنگ. اب سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, بڑے ہوتے ہوئے آپ کے گھروں میں اسلام یا دین کو لے کے ماحول کیا تھا. ٹھیک ہے, کیا یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فیئر بیسڈ. کچھ لفظ میں استعمال کریں گے, لفظ اہم ہے, ٹھیک ہے. کیا فیئر بیسڈ تعلق تھا, ٹھیک ہے, کیا شیم بیسڈ تعلق تھا, ٹھیک ہے, یا جو ہے ایک انڈیفرنٹ تعلق تھا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے, مطلب there wasn't کوئی ایموشن کبھی ڈیولپ ہو ہی نہیں کھایا اسلام یا دین کی پریکٹسز کو لے کے. ٹھیک ہے, آپ کا پیٹرن کیا رہا ہے بڑے ہوتے ہوئے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں. بڑے ہوتے ہوئے میرے لیے جو ہے ہمیشہ سے اسلام ایک بہت انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ چیز تھی. میں بہت فیسنیٹ ہوتی تھی اللہ سے, فرشتوں سے, جنت سے, دوزخ سے. میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا. I could sit with my Abba and speak for hours about these things. But it was very conceptual, not practice based. میری زندگی میں نماز, روزہ, ان کی اہمیت, ان کی پریکٹس, ان کی ریگولیرٹی زندگی میں بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی. مگر بچپن سے اٹ واز ویری انٹلیکچولی انٹرسٹنگ فار می کہ او اسلام, قرآن. اور میں ہر چیز جو ہے نا بہت پریکٹیکلی دیکھتی تھی. اگر مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ 7 آسمان ہے, میرے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا کہ کیا مطلب 7 آسمان. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہ اچھی کوالٹی ہے نہ یہ کوئی بری کوالٹی ہے. میں آپ کو بس ایک اینگل دے دوں تاکہ آپ اپنے اپنے گھروں کے حساب سے اپنے ذہن کو سمجھ پائیں. میرے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا جو پریکٹس تھا وہ ٹاپ ناچ تھا. It was great. They were always so good at it. چھوٹی عمر سے سر بھی ڈھکتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, کوئی روزہ نہیں چھوڑتے تھے. مگر جب میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی بات کرتی تھی نا تو میرا کانسٹنٹلی ان سے اختلاف یہ ہوتا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, اور ان کا مجھ سے اختلاف یہ ہوتا تھا کہ تمہیں کیا, تم تو کرتی ہی نہیں ہو.
رائٹ. دونوں کو جو ہے اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا ہی نہیں آ رہا تھا, ہمیں مڈل گراؤنڈ لینا ہی نہیں آ رہا تھا. کیونکہ آئی ایم شیور آپ کی جب ایج بڑھتی ہے تو آپ ہلکے ہلکے اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, مگر ایج کے ساتھ ہمارے اندر ایک اور بہت خوفناک چیز ہے جو کہ سخت ہوتی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا ایگو. ٹھیک ہے, ایگو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے جو کہ ایج کے ساتھ صرف اور صرف اور صرف سخت ہوتا رہتا ہے. ایگو کیا ہے؟ مجھے پتا ہے میں کیا کروں, مجھے سمجھ آتی ہے, مجھے ہر چیز میں روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں تو اگر یہ نہیں ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میرا دل تو صاف ہے نا, میری نیت تو صاف ہے نا, میری آنکھیں تو صاف ہے نا, میرا ذہن تو صاف ہے نا. دس از آل ایگو. یہ سب کچھ ایگو کی فرق 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 شکلیں, اور یہ ہم سب میں. اور یہ آپ کے اگین کسی چائلڈہڈ غلط ڈیفینیشن یا ایبسنس آف ڈیفینیشن کا ریئیکشن ہے ابھی. اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ جی یہ تو میرا اڈلٹہڈ پرابلم ہے. نو, دس از یور چائلڈہڈ ایشو. Before I go ahead, please let me know again if my audio, if my video, everything is clear. تاکہ اگر کوئی ایشو ہے تو میں اس کو ساتھ ساتھ سارٹ کر لوں. Okay, so now moving on. All clear. All right. Thank you so much. اچھا جی, اب آج چاہتے ہیں چائلڈہڈ ایکسپیرئنس کے ایک بہت دکھتی رگ پہ. اسلام بڑے ہوتے ہوئے کیا آپ کے گھر میں, اس کی پریکٹس میں, اس کی تعلیم میں, اس کے سمجھانے میں کیا مرد عورت میں فرق کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے بڑے ہوتے ہوئے بہت جینڈرڈ اسلام سیکھا ہے؟ یہ میرے حساب سے سب سے مشکل پیٹرن ہے ٹو بریک آؤٹ آف. ٹھیک ہے, gendered Islam is the most toxic Islam, and you have to accept it. You have to accept it. بڑے ہوتے ہوئے خاص طور پہ جس ایج میں آج کل ہم لوگ ہیں, اور اگر آپ اپنے 30s میں ہیں تو بہت حد تک it's safe for me to assume کہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. they are in the age of like 5 to 10, 5 to 15. اس سے زیادہ ایج کے تو بچے نہیں ہوں گے, اور وہ ایک بہت زیادہ کنفیوزڈ, بہت زیادہ پولیٹیکل اور ایک بہت زیادہ مشکل انوائرمنٹ میں بڑے ہو رہے ہیں. ان کا امتحان وہ ہے ہی نہیں جو میرا اور آپ کا امتحان تھا. اور ان کے امتحان کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے جو کہ بار بار آ کے ان کو تنگ کرے گی, وہ ہے جینڈر, وہ ہے مرد عورت. مرد عورت کے اندر اسلام نے دونوں, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت, ہم دونوں کو اتنی زبردست قسم کی پروٹیکشن, ڈگنیٹی, سیلف آئیڈینٹی, پرپس دے رکھا ہے کہ اس کا کوئی, اس سے بہتر کوئی آلٹرنیٹیو نہیں. مگر آپ نے اپنے بچپن میں ایک عورت ذات ہونے کے حساب سے یا مرد ذات ہونے کے حساب سے بڑے ہوتے ہوئے اسلام کا کون سا روپ دیکھا ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کو یہ تو ضرور اس بات کا بار بار جو ہے احساس دلایا گیا ہوگا, مگر آپ کے حق کیا ہیں وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, زندگی نہ عورت کے لیے آسان ہے نہ مرد کے لیے آسان. کیوں؟ کیونکہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ وقت کے حساب سے, معاشرے کے حساب سے, ہماری فائنینشیل سچویشن کے حساب سے مرد عورت کو آپس میں سپلٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جی آپ ایسے ہاؤس ہولڈ سے ہی نہ ہو جہاں پہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ شوہر نے بھی جاب کرنی ہے, عورت نے بھی کرنی ہے جاب. جاب از ناٹ دی ایشو. ٹھیک ہے, جاب از ناٹ دی ایشو. اٹس انڈرسٹینڈنگ کہ اگر عورت جاب کرتی ہے
تو یہ اس کے ثواب، اس کے صدقے میں، اس کے حق میں جاتا ہے. مگر جو بھی مرد کرتا ہے اس کا اس سے حساب ہوتا ہے. یہ ایک فرق اپروچ ہے. اٹس اے ڈفرنٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ دونوں جو پارٹنرشپ میں ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ مرد اگر گھر پہ مدد کرتا ہے تو وہ اس کے مدد کے زمرے میں آتی ہے، مگر عورت سے اس کا حساب ہوگا کہ تم نے کیا یہ کیا. ادھر جو ہے rather than saying this is your job, this is what you have to do, this is your duty، اگر آپ کو واقعی میں ایک دوسرے سے محبت ہے تو آپ کو تو یہ چیز سوچ کے پریشانی ہوگی کہ یار اس سے تو اس کا حساب ہو جائے گا، میں تو اس کی ہیلپ نہیں کر رہی، اس کا تو اس سے حساب ہو جائے گا، میں تو اس کا ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کر رہا. And this reframing, this positive association cannot happen اگر پوری زندگی بڑے ہوتے ہوئے آپ نے سنا ہی یہ ہو تم بہن ہو بھائی کے لیے یہ کرو، تم عورت ہو مرد کے لیے یہ کرو، تم بیوی ہو بیٹی ہو باپ شوہر کے لیے یہ کرو. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے یا نہیں. اٹس اباؤٹ ریفریمنگ دیٹ ایسوسیشن. آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کریں. آپ کا گھر ہے، آپ کو شوق ہے کہ آپ اس گھر کو سجائیں بنائیں، جو کچھ کریں وہ ہر چیز آپ کے حق میں کاؤنٹ ہوگی. اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایکشن، اٹس اباؤٹ دی ایسوسیشن. اٹس اباؤٹ ریفریمنگ واٹ دیٹ ایسوسیشن مینس ٹو یو. اور اگین یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایگزامپل سے ہی سمجھاؤں گی اگین کہ بیکاز آف دس آئی نیور ہیڈ اے ویری گڈ ایسوسیشن وتھ فوڈ. مجھے کھانے پکانے سے کچن سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی کہ میں کیوں کروں، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، اگلا انسان ہیلپ کرے. آئی بیکیم نیگیٹو، I became vindictive. It was hurting me and it will hurt my future also. It took me a lot of work, a lot of education. میں واپس گئی ہوں. میری جو ریسورسز ہیں حالیم کی، عالموں کی، جو مجھے اچھے لگتے ہیں، میں واپس گئی. And I heard lecture after lecture after lecture جہاں مجھے انفارمیشن سیم مل رہی تھی، مجھے کوئی نئی انفارمیشن نہیں ملی ہے، مگر مجھے ایک نئی اپروچ ملی. میری ایسوسیشن چینج ہوئی، میرے ذہن کی وائرنگ چینج ہوئی. دیٹ از واٹ parenting means. That is why it is so hard, because sometimes you will realize کہ یار اس کا مطلب یہ کہ جو میں کر رہی ہوں کرنا تو میں نے یہی ہے، میں نے اپنا تعلق اس کے ساتھ بہتر کرنا ہے، میں نے اللہ کی حکمت اس کے اندر لے کر آنی ہے. اور کیا وہ آ سکتی ہے اگر اللہ کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے؟ اگر اللہ کو ہی کانسٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فرام اے نیگیٹو لینس، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. آپ آج کے دن اپنی زندگی کا کوئی حصہ اٹھا لیں جو آپ نے بہتر کرنا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا پردہ ہو، آپ کا اخلاق ہو، آپ کا حلیہ ہو، آپ کے جو ہے گھر میں آپ کا رول ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہو، آپ اسے اٹھا لیں. آپ جتنا پیچھے جائیں گے نا آپ کو سمجھ آئے گا کہ میری جو فاؤنڈیشن میں ایشو ہے وہ ایشو میرے اپنے اللہ کے ساتھ ہے. میں ان کو دیکھ بار بار کس لینس سے رہی ہوں. وہ چیز فکس نہیں ہوگی، آپ کے آگے کے کوئی بھی ایشوز فکس نہیں ہوں گے. اب ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، اور اگین یہ سوال کو جو ہے آپ نے وقت دینا ہے، اس سوال کو آپ نے عزت دینی ہے کہ آپ بیٹھ کے آرام سے اس چیز پہ ریفلیکٹ کریں، اس چیز پہ سوچیں کہ بڑے ہوتے ہوئے، چاہے ایز اے چائلڈ، ان مائی ٹینز، ان مائی 20s، ایون ناؤ ان مائی 30s، اور اف یو آر اولڈر، اسلام کے وہ کون سے beliefs ہیں that I want to question and I want to relearn. اسلام بار بار ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی جو سچائی ہے اس پہ سوال کرو.
اس پہ سوال اٹھاؤ, پوچھو کیوں 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 پوچھو. یہ انکریج کیا گیا ہے, ڈسکریج نہیں کیا گیا. مگر میں آپ کو بس یہ کہوں گی کہ اس سوال میں جانے سے پہلے آپ ایک بار اپنا اللہ کے ساتھ جو آپ کی ایکویشن ہے اس کو ریفریم کریں, اس کے بعد اس میں جائیں. ورنہ تو آپ اس سوال میں انٹر ہو کے پھر یہاں وہاں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اپنے لیے لکھیں. میں کیا چیز دوبارہ سیکھنا چاہتی ہوں, چیلنج کرنا نہیں چاہتی, نگیٹ کرنا نہیں چاہتی, کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں چاہتی. That's not the intention. میں کیا چیز دوبارہ سیکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, this is going to be a game changer for you and your families. Now, there are some words, according to me, again, according to my understanding, ان لفظوں کی لسٹ آپ اپنے حساب سے اتنی ہم بھی کرنی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مگر میرے حساب سے یہ 1 2 3 4 5 6 7 لفظ ایسے ہیں کہ اگر ہم یہ اپنی زندگیوں کے لیے ری ڈیفائن کر لیں تو ہم اپنے بہت سارے چائلڈہڈ ایسوسیشنس کو ری فریم کر سکتے ہیں. ایک تو جی ہم نے شروع کیا کہ اللہ کے ساتھ ہماری کیا ایسوسیشن. سیکنڈ, اب ذرا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں اگین کہ جب میں یہ 2 لفظ کہتی ہوں, گناہ اور حرام, کیا آپ کے ذہن میں امیڈیٹلی نیگیٹو ایسوسیشن آتی ہے یا پازیٹیو ایسوسیشن آتی ہے؟ کیا ایک دم سے جو انسٹنکٹ آپ کے اندر جو ریاکشن آتا ہے وہ کیا نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ I cannot chat. Second. All right. It's negative. ٹھیک ہے. Somebody else. Negative. Negative. Right? Negative. Negative ہی ہوگی, اچھی تو ہو ہی نہیں سکتی. کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, اگین the issue is کہ نیگیٹو کیوں ہے. اب let's just go back to these words again. گناہ اور ثواب, سوری حرام. ٹھیک ہے, دو لفظ ہیں. اگر آپ ان کی ایسنس میں جائیں, ابھی آپ چھوڑ دیں گے آپ کی ایسوسیشن کیا, میں آپ سے ایک برانڈ نیو سوال پوچھ رہی ہوں. اگر دیکھا جائے حرام جو لفظ ہے, حرام کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام, اصل میں اگر دیکھیں کہ اللہ نے یہ ہمیں کیوں کہا ہے, کیا یہ لفظ یا سیٹ آف انسٹرکشنز نیگیٹو ہے ہمارے لیے یا ہمارے لیے اچھے کیا ہیں؟ What do you think? اللہ نے جو انسٹرکشنز دے دیے ہیں ہمیں کہ جی یہ حرام ہے, کیا یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہمارے لیے اچھے یا ہمارے لیے اچھے نہیں؟ Anyone, any answer will help. What do you think? اچھے ہیں, بالکل. Anybody else? اچھے ہیں, اچھے ہیں, زبردست. رائٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ لاجیکلی تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے, تو ایسوسیشن اچھی کیوں نہیں؟ ایسوسیشن میں خوف, ایسوسیشن میں انڈرسٹینڈنگ میں نیگیٹیوٹی, انڈرسٹینڈنگ میں ایک کہ ہائے اللہ یہ بھی حرام, یہ بھی کیوں؟ امیڈیٹلی ان لفظوں کا ہمارے ذہنوں میں ایک پینک کو ریلیشن کیوں ہے؟ رائٹ, دس از اگین ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب آتے ہیں, اس کو ابھی ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی اس کا لنک ہم نے کرنا ہے آگے. گناہ, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز گناہ ہے, اٹس اے سن. صحیح ہے. اب وہ سن یا گناہ کیا ہے, اس کی جو انسٹرکشن ہے وہ ہم حرام کی لسٹ سے ہی اٹھاتے ہیں نا.
کہ اچھا یہ چیز حرام ہے، تو اگر یہ ایکشن ہوا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گناہ ہے. دس از دا فریم. جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا برا سمجھانے والا ہمارے ارد گرد ہمارے بڑے ہی ہیں نا، ماں باپ ہیں، نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، سو اینڈ سو فورتھ، بڑے ہی ہیں. اب جو ان کا ریاکشن ہے اس گناہ پہ، جو ان کا ریاکشن ہے کہ حرام کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے جو تعلق ہے نا لفظ کا، وہ ان کے ریاکشن کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ بہت سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں اس ٹائم ایکٹیو ہیں. وی rather hide them from people than we hide them from اللہ. کیونکہ اللہ کے ساتھ پھر ہماری ایک اور ضد آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جی آپ نے کہا تھا نا کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ نے ہی تو کہا ہے کہ ہم جو ہے ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے تو گناہ ہوں گے ہی. تو یہ سب کچھ تو آپ نے کہا ہے. تو ٹھیک ہے، مگر ہاں امی کو پتہ نہ چل جائے، ابو کے سامنے یہ بات نہ کھل جائے، رائٹ. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر انسٹنس میں ایسا ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ ہماری فاؤنڈیشنز کا حصہ ہے. حرام از اے ویری پازیٹیو ورڈ، ویری پازیٹیو ورڈ. آئی تھنک سب سے اہم چیز جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ We don't have to guess anything. We don't have to reinvent the wheel at all. اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک پرپس دے دیا ہے کہ بھائی پیدا ہو. Your purpose is to reach the highest of the highest stations I've made for you, which is Jannat. That's your purpose. Your purpose is کہ تم نے جو ہے اللہ کی you have to worship him. That's your purpose. اب you don't have to think of anything. تمہیں بتا دیا گیا ہے جینا ایسے ہے، مرنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، پہننا ایسے ہے، اوڑھنا ایسے. کیا چاہیے اور؟ حرام حلال has been given to you. حرام list is the best list in the world. تمہیں بتا دیا گیا بھائی یہ کرو گے تو مشکل میں جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، مشکل میں جاؤ گے. اس مشکل سے نکلنے کے چکر میں زندگی ختم ہو گئی تو پھر تم نے تو اپنا وقت کیا نہ ضائع. Allah has given you a shortcut. Then why is it a negative word? Why is the association with this word negative? اب آ جاتے ہیں دو اور لفظ جو کہ آئی تھنک اس سے بھی زیادہ خطرناک ایکسپلائٹ ہوئے ہوئے. وہ ہے اچھے برے کی ایسوسیشن. آج کل جو ہے بہت زیادہ ایک سینٹینس ہے جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ who are you to judge me? Who are you to judge? یہ اور خاص طور پہ جو یہ ینگ جنریشن ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ مجھے جج مت کریں. اچھا جی میں نے آپ کو کہاں کیا جج کہ جی آپ نے کہا کہ یہ ہوگا تو اس سے گناہ ملے گا. ہاں جی تو یہ فیکٹ ہے، اس میں ججمنٹ تو نہیں ہے. آپ اگر ٹریفک سگنل توڑیں گے تو آپ کو فائن ہوگا، یہ فیکٹ ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جیل جائیں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جہنم جائیں گے. تو پھر اچھے برے کی ایسوسیشن گناہ ثواب کی تعلیم سے کب میں ہو گئی؟ کس نے کی؟ اور یہ کہیں نہ کہیں ایسوسیشن آپ کے ذہن میں بھی ہے. آپ کے ذہن میں ہے تو آگے آپ کے اولاد میں بھی آئے گی، آگے اس کے سرکل میں آئے گی، آگے اس کے سرکل میں آئے گی. کوئی انسان اگر اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ وہ اچھا ہے؟ سملرلی اگر آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ اگلے انسان کو یہ کہیں کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ برے ہیں، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ اچھے ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ It works both ways. And this is something you have to understand. کیونکہ ہم جب دنیا میں باہر جاتے ہیں ہم لوگوں کو کچھ
چیزوں پہ ایویلویٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے یا برا رکھنا ہے. اسلام نے تو یہ نہیں آپ کو سکھایا. اسلام نے تو آپ کو ہر حال میں رویہ اچھا رکھنا سکھایا ہے. اور جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویلیوز میچ نہیں ہوتی، ادھر سے آپ کو کہا ہے کہ آپ وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں. اور اگر کوئی انسان کچھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ اس کا کچھ کریں، آپ میں طاقت ہے تو کچھ بولیں، اور اگر آپ دونوں نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں. مگر کہاں یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کی جو ہے اللہ کو فالو نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ہیلتھ رائٹس بھی نہیں ہیں، اس کے لیگل رائٹس بھی نہیں ہیں، اس کے پراپرٹی رائٹس بھی نہیں ہیں، اس کو تعلیم بھی نہیں مل سکتی. کچھ سکتا تو وہ اچھے برے کی ایسوسیشن کہاں گئی؟ اگر ایک نان مسلم آپ کا نیبر ہے تو اس پہ وہی نیبر ہونے کے جو اس کے حقوق ہیں وہ لاگو ہوں گے جو کہ اللہ نے آپ کو بتائے. اگر اس کے گھر میں فاقہ ہے تو احتیاط آپ نے کرنی ہے. اگر اس کے گھر میں خوشی ہے تو احتیاط آپ نے کرنی ہے. اس کے گھر میں غم ہے تو مدد آپ نے کرنی ہے. تو کہاں گئی وہ پھر ہونا ثواب کی اچھے برے ہونے کے ساتھ ایسوسیشن کہاں گئی؟ Do you see how confusing all of this is and how hard it is to actually navigate yourself? تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے بہتر مسلمان کون ہے اور ہم سے کم مسلمان کون ہے؟ اس کا حلیہ کیا ہے؟ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں؟ اس کی زبان کیسے؟ ارے یار، when are we going to question ourselves کہ ہمارے ذہنوں میں وہ نیویگیشن پاتھ وے کیا ہے؟ اچھے برے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ ثواب کی اس کا پرپس کیا ہے؟ ڈیفینیشن نہیں، ڈیفینیشن تو اللہ نے دے دی. گناہ بتانے کا کہ یہ گناہ ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ کیا پرپس ہے آپ لوگوں کے حساب سے؟ واٹ از دا پرپس؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے؟ کیوں؟ وائی؟ اور اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ تاکہ ہم جنت جا سکیں، یہ جواب نہیں ہے اس بات کا. بٹ واٹ ڈو یو تھنک؟ اللہ نے ہمیں کیوں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ وائی ڈو یو تھنک دیٹ؟ اگین اینی آنسر ول ڈو، اینی آنسر. For peace in society, okay. What else? Anyone else? Any other interpretation? تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. For our safety. Okay. ٹھیک ہے جی. All answers are fair. خیر خواہی کے لیے. Okay. ان سارے آنسرز میں آپ کا ہیں، آپ کی ذات کا ہے. سوسائٹی، ہم بچ جائیں، ہماری سیفٹی ہو جائے، آپ کا ہے. ہمیں انسٹنکٹ ہے ٹو ہیلپ ادرس، بالکل ہے، کریکٹ. بٹ گناہ کا تعلق تو پہلی تو اس ذات سے ہوگا نا جس کے لیے یہ رول بنایا گیا ہے. وہ رول آپ کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ کہاں ہیں اس سارے آنسرس میں؟ ہم یہ سنتے ہیں اکثر کہ جی آپ اچھے انسان بنے بغیر اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، رائٹ؟ یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں اور ہم اس کو اس جملے کو فلسافکلی اتنا ویپنائز کرتے ہیں، اتنا ویپنائز کرتے ہیں کہ میں بس کیا آپ کو بتاؤں نا کہ جی کوئی بات نہیں، اسلام تو ہمارا جو ہے وہ ہم اچھا انسان ہونا چاہیے. دیکھیں جی، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس لفظ کو ہی اگر ہم توڑنا شروع کر دینا تو آئی تھنک ہم کئی سال تو اس کی تعلیم میں ہی لگا دیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر ہمیں ہر مخلوق کے اوپر شرف حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر رول کے اندر
گناہ یا ثواب، سب سے پہلے جو چیز پرزرو کی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ڈگنیٹی. ڈگنیٹی. اب میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ فرض کریں جی آپ کی اس ٹائم لو سیلف اسٹیم ہے، آپ اس ٹائم ڈگنیفائڈ محسوس کر ہی نہیں رہے، آپ کو وہ کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا، اپنے اندر وہ خود اعتمادی ہی نہیں آ رہی، آپ کیا فیصلہ لیں گے؟ آپ گناہ کو اچھا دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی اپنی سیلف اسٹیم ہٹ ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ کے لیے وہ لمیٹیشن بن گئی کہ اچھا، یا میں ہی بری ہوں، میرے ساتھ ہی ایشوز ہیں، میں ہی آئی ایم دا ایشو، آئی ایم دا پرابلم. یا جو کچھ بھی اچھائی ہو رہی ہے اس پہ یقین ہی نہ آنا، کیونکہ آپ کی وہ ڈگنیٹی پرزرو نہیں ہے. گناہ ثواب سمجھنے کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ constantly wants to build our self-confidence. Our self-confidence, our dignity. That is what he wants to preserve. اگر آپ اپنے آپ میں آپ اپنی عزت نہیں کر پا رہے، آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو حرام ہمیشہ ایک ایشو ہی فیل ہوگا، آپ کو حلال کے اندر بھی اپنے لیے تنگی محسوس ہوگی. دا آئرنی، ایون دو وی نو کہ حلال کیا ہے اور حلال کا فائدہ کیا، آپ کو اس میں بھی تنگی محسوس ہوگی اپنے لیے کہ یہ حلال ہے، اس میں تو کوئی فن ہی نہیں ہے، یا یہ حرام ہے، اس میں تو اتنی روک ٹوک ہے. ایک انڈگنیفائڈ انسان یا لو کانفیڈنس والا انسان یا لو سیلف اسٹیم والا انسان اللہ کے ساتھ اچھی ایسوسیشن بلڈ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. At the end of the session, I'll show you a diagram جو کہ I think ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے to understand کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے کیسے ہیں، کن رولز میں دیکھتے ہیں. آخری جو دو لفظ ہیں وہ ہے سکسیس اور فیلئر. I think I will skip these words now کیونکہ وقت بھی جو ہے ہمارا وہ ہو گیا ہے، مگر we can speak about them afterwards. مگر ابھی جو ہے ہم نے جو 5 لفظ کور کیے ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ ایسوسیشن، ایک گناہ اور حرام کی انڈرسٹینڈنگ، اور ایک اچھے برے کی ایسوسیشن. انڈرسٹینڈنگ نہیں، ایسوسیشن، ہم کس لفظ کو کس چیز کے ساتھ لنک کریں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر ایشوز اپنے چائلڈہڈ میں، اپنی اولاد کے میں نہیں، اپنی چائلڈہڈ میں پہلے جا کے اگر فکس کر لیں گے جو کہ ایک لمبا سفر ہے مگر ایک اہم سفر ہے. آپ آگے جس بھی رول میں جائیں گے نا، جس بھی رول میں جائیں گے، وہ رول آپ کے لیے آسان سے آسان سے آسان ہی ہوتا رہے گا. اگر یہ ایک طریقہ ہے، اگر تو آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی ایسوسیشن بہتر کرنی ہے، پلیز ریڈ اینڈ اسٹڈی اباؤٹ ہز نیمس. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور جو نام آپ کو اچھے لگ گئے ہیں وہ آپ اپنے لیے پک کر لیں. ٹھیک ہے، 4 نام ہے، 3 نام ہے، 5 نام ہے، ایک سا جو ہے آپ کا لسٹ ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، اور پھر اپنی ہر دعا جو ہے ان ناموں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہ بہت بیبی اسٹیپس ہیں، بٹ آئی تھنک it helped me a lot. I'm sure it will help you a lot as well. Then hold yourself accountable. This is very important. Not by being negative, not by being تمہارے ساتھ اوکے ٹھیک ہے. شازیہ نے بہت اچھا کیا، I'll just answer it. اچھا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنا
is very, very important, but don't be negative about it. Don't be like, میں تو جہنمی ہوں, میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, میں نے تو جاننا ہی. Don't. Accountability تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اسے ایکشن کے ساتھ پیر نہ کر دیں. تو اگر آپ نے اپنی نماز امپروو کرنی ہے, آپ وہ ایکشن لائیں, خالی اکیلے بیٹھ کے افسوس نہیں کریں, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے ہلکے ہلکے حجاب کے اس میں آنا ہے. جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اسے کریں. اگر آپ نے یہ صرف سمجھنا ہے کہ میں ابھی کس اسٹیٹ میں ہوں, تو آپ بس دیکھیں کہ کیا ایکشن آپ کا ایکولی اس کی ایفرٹ ہے یا نہیں. اگر آپ ایکشن کو نہیں لے کر آ رہے ہیں نا اپنے اس کے اندر, تو آپ ایک بہت وکٹمائزڈ مائنڈ سیٹ میں آ رہے ہیں, آپ ایک سمپتھی سیکنگ مائنڈ سیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ایکشن اورینٹیڈ یا اکاؤنٹیبلٹی والے مائنڈ سیٹ میں نہیں آ رہے. تو یو ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ اینڈ فکس دیٹ. اس فکسنگ میں آپ کے فرینڈز, آپ کی فیملی سب آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اینڈ یو شوڈ آسک فار ہیلپ اف یو نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی شی آسکڈ می کہ جو لو سیلف اسٹیم والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا لنک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. نہیں, سیلف اسٹیم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. سیلف کانفیڈنس کیا ہے, اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور سیلف ورتھ کیا ہے, اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. سیلف اسٹیم اور ایگو جو ہے نا, آپ نے سمجھنا ہے کہ اٹس لائک وہ کیا ہوتا ہے بچوں کا, وہ جو پارک میں ہوتا ہے سی سو, ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم اور ایگو کی جو ایکویشن ہے وہ سی سو والی ہے. آپ کی سیلف اسٹیم جتنی نیچے جائے گی آپ کا ایگو اتنا اوپر جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایگو ہمیشہ غصہ یا ایگریشن نہیں ہوتی. ایگو اس ذہن کے بلاک کو کہتے ہیں اس بلاک کے آگے انسان پوری پکچر کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہے, اگر تو آپ سیلف اسٹیم کو صحیح سمجھ رہی ہیں اپنے لیے, تو آپ کی ایگو اس ٹائم زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ایگو زیادہ ہے تو آپ کے سامنے جو بھی اس ٹائم ایکویشن ہے, چاہے وہ اللہ سے لنک ہے یا ادروائز, آپ کے ذہن میں اس ٹائم وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھے پورے اسپیکٹرم میں اس ایشو کو ایبزارب کر سکے. آپ نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں کا سیلف اسٹیم اس ٹائم کم ہوتی ہے اور ایگو تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, وہ دو طرح کے بیہیویئر شو کرتے ہیں. یا تو وہ ہوتے ہیں وکٹمس, ہر چیز ان کے ساتھ ہی برا ہو رہا ہوتا ہے, ان کا ہی اسکیڈول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, وہی مجبور ہوتے ہیں, اوروں کا ایشو ہوتا ہے ان کا ایشو ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یا تو وہ کانسٹنٹلی اس میں ہوتے ہیں کہ سب کچھ برا میرے ساتھ ہو رہا ہے, یا وہ کانسٹنٹلی اس میں ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ کہیں یہ والے ٹریٹس شو کر رہی ہیں, تو یس, یور سیلف اسٹیم از لو بٹ یور ایگو از آلسو ہائی. And this is why you will not be able to fully receive Allah's mercy. But let's say یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ایشو اس ٹائم ٹیمپرریلی سیلف کانفیڈنس کا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی سیلف کانفیڈنس کے اوپر ہٹ آ رہی ہے, میری شادی نہیں ہو رہی تو مجھے جو ہے خاندان والے اس ٹائم بہت تنگ کر رہے ہیں, میری جاب نہیں ہو رہی, میرے فائنینشیل ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. یہ والے وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اس وقت آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ میرا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ شیٹرڈ ہے. یس,
اگر ایسی سچویشن میں آپ بار بار اللہ کے پاس جا رہی ہیں تو آف کورس آپ کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی طرف یہ مصیبت اسی لیے بھیجی ہو تاکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ان کے ساتھ بہتر ہو سکے۔ پھر ہے آخری لفظ، اور وہ ہے سیلف ورتھ۔ آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں آئی سیٹ کے جو ہے ری پیرنٹنگ کی جو جرنی ہے اس کے 3 حصے ہیں: ایموشنل، اسپرچل اور مینٹل۔ اور مینٹل ایشو وہ ہے جو کہ آپ کو ٹریٹ کرنا ہے لائک اے ہیلتھ ایشو۔ یور سیلف ورتھ از کنیکٹڈ ٹو یور مینٹل ہیلتھ۔ سیلف ورتھ کیا ہے؟ اینڈ آلسو سیلف ورتھ can be deeply impacted by your self esteem also and your self confidence also۔ اس کے میں آپ کو تھوڑے سے ایگزامپلس دیتی ہوں۔ فار انسٹنس، آپ اگر کوئی انسان آپ سے بات نہ کرے، آپ جو ہے آپ کا تعلق ایک انسان کے ساتھ بن رہا ہو مگر پھر وہاں سے خاموشی آنا سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہاں سے اس لیول کا رسپانس نہ آ رہا ہو جس لیول کا رسپانس آپ دے رہے، دس از سم ویئر چیلنجنگ یور سیلف ورتھ، کہ کیا میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں کہ اگلا انسان مجھے اپنا وقت دے؟ کیا یہ مجھ سے بات اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ میرے اندر ایشوز ہیں؟ یہ سیلف ورتھ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کوئی تھراپسٹ لے سکتے ہیں، کوئی سائیکولوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچپن کا کوئی ایشو جا کے فکس کرے، آپ کو سمجھائے کہ آپ کی سیلف ورتھ اس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے، اور پھر آج کے دن آ کے آپ کو یہ بھی سمجھائے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے لازمی نہیں ہے کہ اگلے کی پرسنالٹی وہ ہو، تو ازیوم نہ کریں کہ اگلے انسان کے ایکشن سے آپ کی سیلف ورتھ امپیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور لاجیکلی دیکھا جائے تو ایکسٹرنل ورلڈ کی وجہ سے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے باسز ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ان کے ایکشنز کی وجہ سے آپ کی سیلف ورتھ پہ تو ہٹ نہیں آنا چاہیے نا۔ سیلف کانفیڈنس تھوڑا بہت شیٹر ہو سکتا ہے مگر ورتھ از اے ویری بگ ورڈ۔ اسی لیے بار بار میرے آج کے اس کے اندر فوکس یہی تھا کہ ہم ڈیفینیشنس پہ جائیں، ہم کوئی لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب پتا ہے، ہم وہ کہہ کیوں رہے ہیں، کیا وہ ہم پہ اپلائی ہوتا ہے یا میں نے یہاں وہاں سے سن لیا تھا، انسٹا کے اوپر ایک ریل آئی ہوئی تھی تو میں نے وہاں سے لفظ اٹھا لیا ہے۔ آپ کوئی لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اینڈ I think I will end my session. I think I have spoken about almost everything that I wanted to speak about. I also understand کہ ہم نے آج بہت heavy themes کو hit کیا ہے۔ اگر تو کوئی سوال ہے یا کوئی میری بات جو ہے ابھی تک آپ کے ذہن میں ٹھیک طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہے یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، either way please let me know so that we can just conclude this session in a way کہ جو باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج اس پہ ہم جو ہے ایٹ لیسٹ اس کے سیم پیج پہ آ جائیں۔ I hope it was helpful and thank you for giving me your time. جی آپ
حاضیہ اگر تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے مجھے جو ہے اپنے جو آپ کا سوال ہے وہ سمجھا دیں کہ کس طرح کے ایگزامپلس چاہیے آپ کو، میں obviously شیئر کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ. Are you speaking about low self-esteem? Okay. اچھا شازیہ آپ کی جو ہے شادی ہوئی بھی ہے، اور اگر شادی ہوئی بھی ہے تو آپ کے بچے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہیں تو 3 بچے ہیں. اوکے لیٹ می شیئر سم تھنگ وتھ یو. Okay, I hope my screen is being shared. Is it? کوئی اگر انمیوٹ کر کے مجھے یس نو اگر بس بتا دیں کہ اسکرین شیئر ہو رہی. اوکے آلرائٹ، یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. ہیرو، ولن اینڈ وکٹم. مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا رول اچھا ہے اور کون سا رول اچھا نہیں ہے؟ نو اسکرین. آلرائٹ، کین آئی ٹرائی ٹو سینڈ اٹ ہیئر؟ ہاں آئی کین. مجھے بس آپ 1 منٹ دیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دیتی ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ. نو وریز، میں آپ یہاں ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز جو یہ ہماری اس کی چارٹ ہے یہاں دیکھیں. میں نے ایک امیج کی ہے شیئر، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حصے ہیں اس امیج کے. اس میں ہے ہیرو، ولن اور وکٹم. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سے رولز اچھے ہیں اور کون سے رول اچھے نہیں ہیں آپ کے حساب سے؟ Anyone can share. What do you think are the good roles? Villain is not good. Okay. Anybody else? یہ امیج جو ہے نا آئی وانٹ کہ آپ لوگ اپنے پاس سیو کر لیں، بیکاز ہم زندگی میں جو ہے نا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان میں سے کسی ایک رول میں ہوتے ہیں، اور یہ تینوں رول اچھے نہیں ہیں. یہ تینوں رول اچھے نہیں ہیں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے اس ٹائم کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی سچویشن میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کانسٹنٹلی ہیرو بن رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی وہ ہے، یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے. دس از اے ہاربل کوالٹی. سملرلی اگر آپ کو کانسٹنٹلی فیل ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی سچویشن میں ولن ہے یا وکٹم ہے، یو آر ایز امپیکٹڈ ایز دا ہیرو. ٹھیک ہے، اس ایکویشن میں ہیرو اچھا نہیں ہے. آپ نے صرف سمجھنا یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کس پیٹرن میں اٹکے ہوئے ہیں، بس دیٹس اٹ. دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تینوں رولز جو ہے نا اس ٹائم لو سیلف اسٹیم کے شکار ہیں. ٹھیک ہے نازیہ، اب میں یہاں سے آپ کو وہ سمجھاؤں گی.
اگر کوئی انسان اس ٹائم زندگی میں آپ کے ارد گرد ایسا ہے جو کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ اس کو ہر مسئلے کا حل اس نے دینا ہوتا ہے, ہر ایشو کے اندر اس نے آن ٹاپ ہونا ہوتا ہے, ہر ایشو کے اندر اس کی جو ہے ہی اور شی ہیز ٹو کنٹرول اٹ, دیٹ از آلسو لو سیلف اسٹیم. وائی؟ کیونکہ وہ اپنی سیلف اسٹیم جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تھرو بلڈ کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اور اکثر ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ ہائپر کنٹرولنگ ہوتے ہیں نا, ہم انہیں سب کچھ دے دیں, ہم انہیں ہر چیز دے دیں, انہیں ہاتھ نہ ہلانا ہو, ان کو اٹھنا نہ ہو, ان کو تکلیف نہ ہو, ہم ان کی زندگی کے ہیرو بن رہے ہوتے ہیں. مگر اس ہیرو بنے میں صرف سو کالڈ سیلف اسٹیم ہماری انکریز ہو رہی ہے, بچے کی تباہ ہو رہی ہے, بالکل تباہ ہو رہی ہے. اور آپ ایک چیز اور ایک نالج کریں, ایک ایسا انسان ہیرو یا آپ ہیرو بن ہی نہیں سکتا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان یا سچویشن نہ ہو جس کو ہیرو کی ضرورت ہو. تو یہ کوئی سیلف سرونگ رول نہیں ہے. دس از ون ایگزامپل آف لو سیلف اسٹیم. سیکنڈ ایگزامپل, آپ وکٹم ہیں, آپ وکٹم کسی ازیومڈ ویلن کے ہاتھوں ہیں, اپنی سچویشن کے ہاتھوں ہیں, یا گاڈ فبٹ اللہ کی وجہ سے وکٹم. میرے ساتھ تو اچھا ہی نہیں ہو رہا, مجھے تو لوگ ہی ملے نہیں آج تک اچھے. میں بتاؤں آپ کو, میرے ساتھ تو مجھے تو کبھی اچھے دوست ہی نہیں ملے. میرے تو اپنے گھر کے لوگ مجھ سے جلتے ہیں. واٹ از دس ڈراما؟ دس از لو سیلف اسٹیم, دس از وکٹم مائنڈ سیٹ. اور یہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے گھروں میں, سب کانٹیننٹ کی عورتوں میں بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. آپ آج کے دن بھی اپنی امیوں سے, خالاؤں سے, پھپھوؤں سے بیٹھ کے بات کریں گے نا, وہ آپ کو اپنے 30 سال پہلے ان کی ساس نے ان کو کیا کہا تھا, وہ آج بھی ان کو یوں ایکٹیو یاد ہے. دس از لو سیلف اسٹیم, دس از لو سیلف اسٹیم. Why are you doing this? اور اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے اچھا چھوڑیں, آپ کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, they will not accept it. Why? Because esteem is down, ego is here. آپ ایک ہیرو سے کہیں یار اس کو چھوڑ دو, اس کو خود کرنے دو, نہیں, اس کو تو ضرورت ہے, وہ تو میرے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, میری بچی تو میرے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی. What is this? Is ego. لو سیلف اسٹیم, ایگو. ٹھیک ہے, آپ ایک ولن سے کہیں کہ خدا را اپنی زندگی پہ فوکس کر لے بھائی, نہیں, یہ تو میں ریئیکٹ کر رہا ہوں, ان کو لگ رہا ہے کہ میں ولن ہوں, اصل میں تو میں اچھا ہی کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایگو, سیلف اسٹیم. دس از واٹ اٹ مینس, رائٹ؟ تو آپ اس ٹائم اگر کسی بھی رول میں ہے نا, اور یہ آپ سب پہ ایپلیکیبل ہے, یہ مجھ پہ ایپلیکیبل ہے, یہ ہماری زندگی کے ہر انسان پہ ایپلیکیبل ہے. آپ کسی کو بھی ان رولز میں دیکھیں اور آپ کو بھی فیل ہو رہا ہو کہ میں فرق انسان کے ساتھ اپنا رول چینج کر لیتی ہوں, تو آپ اس ٹائم ایک بہت لو سیلف اسٹیم کی شکار ہیں. آپ کو اسے فکس کرنا ہے. اسے فکس کرنا اپنے ایگو کو توڑ کے ہے. ایگو کو توڑ نہیں سکتے جب تک آپ کانسٹنٹلی یہ خواہش نہ رکھیں کہ آپ کی اللہ کے ساتھ ایک پوزیشن بہتر ہوگی. آپ کی ڈیفینیشن, میرے استاد نے مجھے ایک جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے آئی تھنک مائی لائف جسٹ چینجڈ, واز کہ سارا اگر تمہیں اپنی زندگی چینج کرنی ہے نا, تو اپنی زندگی کے لفظوں کے معنی چینج کر دو, بس. اور میری تب سے لے کے اب تک کوشش یہی ہے کہ میرے سامنے جو لفظ آتا ہے نا, میں اس کی بال کی کھال اتارنے میں لگ جاتی ہوں کہ میرے ساتھ تعلق کیا ہے, میری بچپن کے ساتھ تعلق کیا تھا, میرا آج کا تعلق کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, نبی پاک کی زندگی میں یہ کس طرح آ سکتا ہے, میں وہاں سے کیسے سیکھ سکتی ہوں اسے. So this is what low esteem is. And after seeing this image,
How many of you think کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی انسان کوئی ایک نہ ایک یا دو رولز میں اس ڈراما ٹرائنگل میں اٹکا ہوا ہے؟ How many of you feel that? You don't have to share کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، مگر اس چارٹ کو دیکھ کے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ کیا آپ اس ڈراما ٹرائنگل کا حصہ ہیں؟ Most of us. Yes. آپ کو کسی زندگی میں کسی کے لیے سیویئر نہیں بننا، اس کا ہیرو نہیں بننا، آپ کو ولن بھی نہیں بننا، آپ کو وکٹم بھی نہیں بننا. آپ پہلے وہ بن جائیں جو آپ نے بننا ہے. اور اگر آپ کانسٹنٹلی فیل کر رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں یا ایسی ذہنیت کا شکار ہوں، تو اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کریں اپنے لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ میری روز کے حساب سے سیلف اسٹیم کو ہٹ کیے جا رہا ہے اور میری ایگو کو فیڈ کیے جا رہا ہے. مجھے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. کس نے پوچھا تھا سوال مجھ سے؟ شمسا. آئی نو یہ مشکل ٹاپک ہے اینڈ آئی نو اس کو سمجھنے میں بار بار آپ کو بہت زیادہ جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہونا ہوگا، بٹ آئی ہوپ تھوڑا بہت اس سے آپ کو ہیلپ ہوئی ہوگی. موسٹ ویلکم. اینی بڈی ایلس؟ اینی ادر کوشچن؟ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ کرنا چاہیں تو آئی تھنک آپ کو لکھنا ہوگا ان دا چیٹ، اور آپ کو جو ہوسٹ ہے وہ انمیوٹ، شی کین ہیلپ یو ان دیٹ. And if you have no other questions, I'll just say thank you so much. I hope it was helpful. I hope کوئی کھیری وہ کوئی ہاتھ ایسی نہ ہو جو کہ آپ کو بری لگی ہو ہے تو I'm very sorry for that. اگر وہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو ابھی بھی کلیئر نہیں ہے, please do ask me. But I just wish that we all go back and be kinder, softer to ourselves. ہم پہلے اپنا تعلق اپنے ساتھ امپروو کریں, اور اگر ہمیں کوئی ایسے ہمارے بچپن کے ایشوز ہیں جن کو فکس ہونے کی ضرورت ہے, تو سب سے پہلے وہ شفقت ہم اپنے آپ کو دیں. انشاءاللہ وہ شفقت ہم اپنے آپ کو دیں گے, اللہ ہمارے لیے آگے سے آگے سے آگے راستے کھولتے جائیں گے. مگر پلیز آج سے آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ نہیں کیا تو اللہ ناراض ہوں گے, اللہ سزا دیں گے, اللہ گناہ دیں گے. پلیز ڈونٹ. اللہ کے اور بہت سے روپ ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے اور دکھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہی ہے آخر میں سب کے لیے, آپ ہو نہ ہو, آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے اللہ ہی ہے بس. تو لیٹس جسٹ ورک آن دیٹ. انشاءاللہ آگے سب کچھ ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہوتا ہی جائے گا. تھینک یو سو مچ. Okay, everybody. Thank you so much for having me, and thank you so much for giving me so much of your time. Inshallah, آگے بھی آپ سے اگر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.